السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل من عليها فان، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ جنازے کے مسائل پر تذکرہ کریں گے، بیماری تھوڑا تھوڑا بتائیں گے، موت کا وقت قریب آ جائے تو کیا کرنا ہے، کوئی انسان اب مر گیا، روح نکل گیا تو کیا کرنا ہے، اس کے بعد میت کو نہلایا کیسے جائے گا، کفنایا کیسے جائے گا، یہ اہم مسائل ہیں جو ہم لوگوں میں سے بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے آج انشاءاللہ پریکٹیکلی بتایا جائے گا کہ کیسے میت کو غسل دیا جائے، کیسے اس کو کفنایا جائے۔ اس سے پہلے کی کیا کچھ باتیں آئیں گی، آپ سنیے، بہت اہم باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ آگے اندر آ جائیں، بہت اہم چیزیں سننے کو ملے گا، اندر آ جائیں۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی بیمار کر دے، تھوڑا سا آگے آ جائے آپ لوگ، خیصر بھائی، ہے نا، اس طرح بولنے میں سنانے میں اچھا لگتا، بات یہی ہے اور کچھ نہیں۔ کتنے لوگوں کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے، ہاں آ جائیے، بیماری کی حالت میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی غور سے سنیے، کسی شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی اگر بیمار کر دے تو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ کیا برا بھلا نہیں کہنا چاہیے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ہی سوجھے تھے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ میاں نے ہم کو یہ بیماری دیا، کیا اور دنیا میں کوئی نہیں تھا، ہم ہی ایک سوجھے تھے، ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بیمار کر دے، سنیے میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی غور سے سنیے، اگر مومن ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے اس کے گناہ جھڑتا ہے۔ نہیں کوسنا چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ آپ کو مثال دیں، آپ سب سنے ہوں گے، وہ نبی تھے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18 سال بیمار کر دیا تھا۔ جانتے ہیں وہ کون نبی ہیں؟ بولیے جی، حضرت ایوب علیہ السلام۔ 18 سال بیمار کر دیا تھا ان کو، نبی تھے یہ، 18 سال۔ اور آپ سنے ہوں گے کہ اس طرح بیماری آ گئی تھی اس کو، کہا کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا بیوی کو چھوڑ کر کے، یہاں تک کہ اس کے جسم پر جو کیڑا لگا تھا نیچے گرتا تو اٹھا کر کے اپنے بدن پر رکھ دیتا کہ نہیں، کہاں تم جا رہے ہو، تمہاری غذا اللہ نے یہاں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا؟ 18 سال، لیکن ایک بار بھی کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ اتنے سال بیمار رہ گئے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگارا اب شفا دے دے، بہت دن ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو کیا ہے، پہلی بات، کسی کو بیمار کر دے تو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہ معاف کر دے۔ دوسری بات یہ ہے، بیماری سے پہلے کیا ہے؟ صحت ہے کہ نہیں؟ بیماری سے پہلے صحت ہے۔
کوئی نہیں جانتا ہے کہ کون سی بیماری کب ہم کو آ کر کے لگ جائے گا اور اسی بیماری سے ہمارا موت کا سبب بن جائے گا. جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے. اسی لیے جب بیماری سے پہلے صحت ہے تو صحت کی قدر کرنی چاہیے. بہت اہم بات ہے سب، قدر کرنی چاہیے. جب آدمی صحت مند رہتا ہے پرواہ نہیں کرتا ہے، غفلت میں رہتا ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ رب کو راضی کرنے والا عمل، یہاں تک کہ بیمار ہو جاتا ہے یا صحت جب صحیح نہیں رہتی ہے. میں نے خود دیکھا اور آپ لوگ خود دیکھتے ہیں کہ آدمی ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہے، بالکل صحت مند ہے، لیکن چاہ کر کے بھی سجدہ نہیں کر پاتا ہے، نہیں کر پاتا ہے سجدہ، ایسے اشارہ کرتا ہے کرسی پر. تو اللہ نے اگر صحت دیا ہے، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کریں آپ، قدر کریں آپ، قدر کیجیے آپ. اور برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. کبھی کبھار آپ ہاسپٹلائز کا دورہ کیجئے. میں نے کہا تھا جو آپ کہتے ہیں نا، کبھی دیکھیے گا ایسے ایسے مریض آپ کو ملے گا ہاسپٹل میں کہ بیچارے لوگ اپنی موت کی دعائی مانگتے ہیں، ایسے ایسے بیمار پڑے ہوئے ہیں. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. کہا نا تندرستی 1000 نعمت ہے. اس لیے کوئی بیماری نہیں ہے تو انسان کو صحت کی قدر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ایک صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے. تو بیماری نہیں ہے، صحت مند ہیں، قدر کرنی چاہیے. آگے کی بات سنیے، بہت ہم مختصر بول رہے، بہت اہم بات. مان لیجئے کوئی بیمار ہو گیا، یہ سب کہیں سننے نہیں ملے گا آپ کو، بتا دے رہے، سنیے. کوئی بیمار ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ نہیں دوا کرنا ہے نا، اس کا دوا بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے. دوا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انزل اللہ داعا الا انزل له شفاء. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہ دی ہو جس کا دوا اللہ نے نہ نازل کیا. سن لیجئے، سوائے حرام، موت، بڑھاپا کا کوئی علاج یا کوئی دوا نہیں ہے. تو کیا کریں آپ؟ دوا تو کرتے ہی ہیں، ایک دعا کیجئے، آپ دم کیجئے. دم کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، سنیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا وقت قریب آ گیا، تو آپ سنے ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی؟ کیا پڑھ کے؟ کوئی جانتے ہیں کیا پڑھ کے دم کرتی تھی؟ ہاں کوئی بولیے. نہیں، معوذتین پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی. معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یاد رکھیے گا، کوئی بیمار ہو جائے، یہ سب سکھا رہے ہیں آپ کو. معوذتین پڑھ کے آپ اس پر دم کیجئے، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ پڑھ کر کے. اور ایک آپ پڑھیے سورہ فاتحہ، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، شفا والی سورت. جو آپ سب سنے ہوں گے، صحابہ کرام ایک قبیلے میں گئے، وہاں کے بادشاہ کو جب زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا تو یہ شخص گئے، جا کر کے جھاڑا تھا، کیا پڑھ کر کے؟ یہی سورہ فاتحہ، قل الحمدللہ رب العالمین، اسی کو سورہ فاتحہ اور سورۃ الشفا اس کا نام ہے. تو ایک چیز یہ، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے اور دم کرنا چاہیے. ایک چیز اور، مان لیجئے اگر کہیں کسی کو درد ہے، سنیے یہ سب ہے، درد ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوا، اس کا علاج اور اس کا دم یہ بتایا ہے کہ کہیں اگر آپ کا درد ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنا ہاتھ کیا کرنا؟ اس جگہ پر رکھنا ہے. جی، ہاتھ رکھ کر کے اس جگہ پر 3 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. 7 مرتبہ پڑھنا ہے کیا؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ 7 مرتبہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھیے. انشاءاللہ اگر ایمان کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا درد ختم ہو جائے گا. تو ایک دوا بھی ہے، ایک دعا بھی ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا بھی کرائی اور دم بھی کرایا، دعا بھی کرنا. تو یہ بیمار کوئی ہو جائے تو آپ اتنا مختصر سن لیے،
یہ دم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کو لے کر کے چلتے ہیں، مان لیجیے اب کسی کا بیمار پڑتے ہوتے موت کا وقت قریب آ گیا اس کا، ہے نا۔ اب ہم لوگ جاننے لگے ہیں کہ یہ آدمی زیادہ دن بچے گا نہیں، جانتے ہیں کہ زیادہ دن بچے گا نہیں، تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے جانتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ کوئی بھی رہے، کوئی بھی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ ہم لوگ نہیں جاتے، ہم لوگ خالی رشتہ داری دیکھ کر کے جاتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، گاڑی کر کے جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچہ، سنیے، یہودی بچہ جب بیمار پڑ گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی کسی کو عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں مغفرت کا۔ اللہ اکبر، سنے کہ نہیں؟ شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی، اور جب تک وہ بیمار کے پاس رہتا ہے تب تک وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ یہ کم بڑی فضیلت ہے، کم بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، عیادت کے لیے۔ ایک بات اور بتاتے ہیں، ہم لوگ جب کسی کو بیماری دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کے الٹے پلٹے اس کو اور ڈرا کر کے آ جاتے ہیں۔ کیا بولنا چاہیے بیماری آدمی کے پاس؟ کوئی جانتے ہیں؟ بیماری کے پاس جا کر کے اس کو دلاسا دیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دیکھنے جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سنیے، یہ سب کہاں ملے گا آپ کو، سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، گھبرائیے مت، آپ مت گھبرائیے، آپ گھبرانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اللہ آپ کو انشاءاللہ، اللہ ضرور آپ کو ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔ اس طرح جملہ آپ کہتے ہیں، وہاں تو ڈروا دیتے ہیں ہم لوگ جا کر، ارے کون بیماری آپ کو لگ گئی، کیسے یہ بیماری آ گئی؟ یا کچھ عورتیں جاتی ہیں تو میرا فلاں کا بھی یہ بیماری تھا، بڑی دوا کیا، دوڑا، یہاں ڈاکٹر وہاں ڈاکٹر، لیکن لاسٹ میں نہیں بچا ہو، ایسے کر کے مریض کو ہم لوگ ڈرواتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، نہیں تو ایک تو اور دعا ہے، اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ سب یاد رکھیے آپ، ٹھیک ہے؟ چلیے، اب بیمار شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی اب بچے گا نہیں زیادہ دن، کیا کریں گے؟ جانتے ہیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو موت کا وقت کب آئے گا کسی کو کوئی جانتا نہیں ہے، نہیں جانتا ہے، لیکن ہم لوگ آپ جان رہے ہیں کہ یہ 4 دن سے کچھ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، بہت کم سانس چل رہا ہے، اب اس کا موت کا وقت قریب آ گیا، تو جب کوئی بھی آدمی یا باپ یا بھائی اس طرح کے کنڈیشن میں ہیں، آپ وہاں ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سامنے جا کر کے لا الہ الا اللہ کا تلقین کرانا چاہیے۔ سنیے یہ سب باتیں، کیا کرائیں آپ؟ لا الہ الا اللہ کا تلقین کرائیں، اور بیمار آدمی کیا کرے گا؟ اپنی گناہوں کی معافی مانگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت قریب آ گیا موت کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، دعا کرے مریض آدمی۔ اور جو مریض ہے آپ اس کے سامنے ہیں تو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، لا الہ۔ حدیث کے اندر آیا کیا جانتے ہیں؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، موتا کو، مرنے والے کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیوں؟ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کر کے مرے گا، کہہ کر کے مرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ سنیے یہ سب، کہ کوئی بیمار ہے، سیریس ہو گیا، بہت زیادہ بچنے کی امید نہیں ہے، کوئی بتائے یہاں کہ ہم اپنے مریض کے سامنے جا کر کے یہ سب بلواتے ہیں؟ نہیں، سب وہاں یٹ پٹ بولتا ہے، یہاں لے جاؤ، لا الہ الا اللہ کسی طرف سے پڑھوانا چاہیے، بولنا چاہیے خود، تاکہ سن کر کے اس کے زبان سے ہو سکے بولا جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی میں روح نکل جائے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ بیمار کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ ایک بات اور،
ہم اور آپ بیمار ہو گئے یا کوئی بھی بیمار ہو گیا ہے، بیمار آدمی کو، مریض کو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کیا اچھا گمان رکھنا چاہیے یہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اچھا گمان یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہے نا، مریض کو یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ یاد رکھیں، کیوں؟ حدیث کے اندر آیا ہے بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ مریض کو اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم جو بیمار ہوئے تھے، اللہ اس بیماری کے ذریعے سے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ۔ یہ گمان رکھنا چاہیے، یہ سب آپ کو پوائنٹ کی بات بتا رہے ہیں، برا بھلا ہوا نہیں کہنا چاہیے، یہ گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ جتنا میں نے گناہ کیا تھا اللہ تو غفور الرحیم ہے مولا، لیکن تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ آپ سے میرا یہی امید اور یہی گمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ بیمار تھا، جی کیسے پاتے ہو تم اپنے آپ کو؟ یہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پاتے ہو تم اپنے آپ کو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں، ڈر ہے مجھے اپنے گناہوں کا کہ میرا کیا ہوگا، لیکن اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ضرور رحم کرے گا، میرے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا اللہ، یہ امید ہے اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کے وقت یا مریض کو جو یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی کرے گا جو یہ اللہ کے ساتھ گمان رکھے گا۔ نہیں سمجھ میں یہ سب بات؟ کون بتائے گا؟ کہا ان عند ظنی بی، بندہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے جسے بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ آپ برا گمان کرو گے اللہ آپ کے ساتھ وہی کرے گا۔ اس لیے مریض کو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کر کے ہم کو جنت میں داخل کرے۔ یہ سب پوائنٹ بات سمجھ گئے آپ؟ آگے آپ کو بتاتے ہیں، مان لیجئے کہ کسی کا موت کا وقت قریب آ گیا، آپ کچھ کہہ نہیں پائے، لیکن لاسٹ میں کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے آپ جان رہے ہیں کہ بیٹا میں نہیں بچوں گا، لیکن کچھ وصیت کوئی کرتا ہے کہ نہیں؟ وصیت کرنا چاہے تو کیسے وصیت کیجئے گا؟ اپنے بچوں کو بلا کر کے یا ایک دو گواہ کو سامنے رکھ کر کے کچھ اگر کہیں وصیت کرنا چاہیں تو دو گواہ کے سامنے آدمی وصیت کر دے۔ سمجھ گئے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ آدمی 3 دن یا 2 رات اس طرح بسر نہ کرے، نہ گزارے کہ اپنے تکیہ کے نیچے کچھ وصیت نامہ لکھ کر کے نہ چھوڑ دے۔ آدمی کہیں جاتا ہے، سفر میں رہتا ہے، سنتے ہوں گے نہیں کہ اچانک مر گیا ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا، آدمی کچھ وصیت نہیں کر پاتا ہے، کچھ بتا نہیں پاتا ہے کہ ابا کس سے کتنا مال لیا تھا، کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، یہ کچھ کہہ نہیں پاتا ہے کہ آدمی اس لیے وصیت کرنا چاہیے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ مریض آخری وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ وصیت کرنا چاہیے۔ ایک بات اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آدمی جب مرض میں مبتلا ہے تو کبھی بھی موت کو نہیں مانگنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا سمجھے؟ موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ موت کی تمنا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا کہے کہ اگر آپ آدمی بہت مجبور ہو گیا ہو تو کیا کہے اللہ سے؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اللہ اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو موت دے دے، اور اگر زندگی بہتر ہے تو تم مجھے زندہ رکھ۔ لیکن کبھی آدمی یہ نہیں کہ اللہ تنگ آ کر کے، میری مائیں بہنیں آپ سنیں، تنگ آ کر کے کیا کرتی ہے؟ اس سے بہتر تو ہمیں کو موت دے دے۔ نہیں، موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو، آدمی تنگ آ کر کے بیمار ہو گیا ہو یا تنگ آ گیا ہو بیماری سے، تو کچھ لوگ ایسا کرتا ہے ارے بہت علاج کے نہیں ہو رہا، چلو پھانسی لگا لیتے، خودکشی کر لیتے۔ خودکشی کرنا حرام ہے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ یاد رکھیں، اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کبھی بھی خودکشی مت کیجیے گا، سوسائڈ کبھی بھی نہیں، چاہے جس طرح کے حالات آپ کے سامنے آئے، صبر کر لیجئے، لیکن سوسائڈ مت کیجئے، ٹھکانہ آپ کا جہنم ہوگا۔ کچھ عورتیں ایسا ہوتی ہے، بھاگ جاتی ہے، کچھ مسئلہ آیا تو چلو ہم سوسائڈ کر لیتے ہیں، نہیں، کبھی بھی سوسائڈ مت کیجئے۔ سوسائڈ کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟
जहन्नम है। याद रखिएगा एक बात। चलिए आगे आपको बताते हैं, बीमार आदमी अब कोई मर रहा हो यानी इंतकाल हो रहा हो तो एक दो निशानी बताया है हुस्न खात्मा की अलामत, यानी अच्छी मौत की अलामत। जानते हैं अच्छी मौत की अलामत क्या है? कैसे जानेंगे कि इसका मौत अच्छा हुआ हो? एक दो निशानी, पहली निशानी, पहली अलामत, ये सब याद रखिए हैं। कभी सोचिएगा, गौर कीजिएगा इसका मौत कैसे हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए जो मरेगा, इंतकाल होगा, उसकी मौत अच्छी मौत है कि नहीं? अच्छी मौत, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए जो मरेगा। दूसरी बात यह है, जो मर रहा हो, कभी ये सब गौर कीजिएगा, कोई नहीं बताएगा आपको, सुनिए, माथे पर कभी देखिएगा पसीना आता हो बहुत ज़्यादा, अर्क़िल जबीन, तो ये भी अच्छी मौत की अलामत है। सुने कभी? अच्छी मौत की अलामत क्या है जानते हैं? माथे पर पसीना आना अच्छी मौत की अलामत है। ये सब चीज़ें हैं, है ना। उसके बाद चलिए, मान लीजिए कोई मर गया, इंतकाल हो रहा हो, मुख्तसर ये सब बात आप याद रखिएगा। फरिश्ते जब आते हैं रूह निकालने के लिए, तो कैसे रूह निकलता है हम आपको बताते हैं। रूह कैसे निकलता है? अब तो दुनिया में दो कैटेगरीज के लोग हैं, एक अच्छे हैं, एक बुरे हैं, एक नेक है, एक बद है। तो दोनों तरह रूह निकालता है, अच्छे वालों का अच्छे के साथ निकलता है, बुरे वालों का बुरा निकलता है। कैसे निकलता रूह हम आपको बता रहे, सुनिए। अच्छा आदमी है अगर कोई, तो फरिश्ते आता है जन्नत से कफन का टुकड़ा लेकर के, वहीं से आता है, सुनिए, वहीं से आता है, खुशबूदार, खूब खुशबू फूटता है उससे, और आकर के क्या कहता है फरिश्ता? अच्छी शक्ल में आता है और बोलता है, ए पाक रूह, चल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। अल्लाहु अकबर, ये खुशखबरी सुनाता है फरिश्ता, चल अब तो करीब आ गया। बड़ी आसानी के साथ नेक आदमी का रूह निकलता है मेरे भाई, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी आसानी के साथ रूह जब रूह निकलता है उसका, तो क्या होता है? तो बड़ी खुशबू फूटता है उससे। फरिश्ते वही जो कपड़ा लेकर के आता है जन्नत से, उसमें रूह को लपेटता है, लपेट करके लेके जाने लगता है आसमान। पहले आसमान में जाता है, फरिश्ते इस्तकबाल करते उसका, पूछते हैं किसका रूह है, बड़ी खुशबू है इसमें, किसका रूह है? फरिश्ते कहते हैं फला इब्ने फला का रूह है, उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, यहाँ तक कि उसको आखिरी वक्त इल्लियीन में जाकर के उस नेक आदमी का रूह और उसका नाम लिख दिया जाता है। याद रखिएगा, कहाँ पर अच्छे लोगों का रूह? इल्लियीन में। बुरा आदमी है वो, बद आदमी है वो, आता है टाट का कपड़ा लेकर के, फरिश्ते डरावनी शक्ल में आता है, और क्या कहता है उसके पास आकर के? कहता ये है एक खबीस रूह, चल निकल, निकल, अल्लाह की गज़ब की तरफ निकल। तो रूह डर से और अंदर चला जाता है, नहीं निकलता, नहीं निकलता। कुरान आप पढ़िएगा, वन्नाज़िआति ग़रक़ा, फरिश्ते क्या करते हैं? ज़बरदस्ती गर्क लगा करके, हाथ को डाल करके ज़बरदस्ती खींचता है उसकी रूह को, ज़बरदस्ती खींच करके रूह उसका निकालता है, और रूह से उसका बड़ी बदबू फूटता है, बड़ी बदबू फूटता है। ये लेकर के जाता है रूह को पहले आसमान में। फरिश्ते पूछता है किसका रूह है? बड़ी बदबूदार है, सड़न है, गलन है, इसका रूह है? फरिश्ते कहते हैं फला इब्ने फला का रूह है। कहा जाओ, इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा आसमान का, उसका रूह को पटक दिया जाता है, और उसका नाम कहाँ लिखा जाता है? सिज्जीन में। याद रखिएगा, अच्छे लोगों का रूह इल्लियीन में, बुरे लोगों का रूह सिज्जीन में। ऐसे ही रूह निकलता है अच्छे का और बुरे का। अब आगे आपको लेके चलते, सुनिए ये सब गौर से। रूह किसी का निकल गया हो, आप घर में हैं, कोई इंतकाल हो गया, या आप डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने उसको मौत घोषित कर दिया कि मर गया है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे मैयत के साथ? बोलिए जी। हाँ, उसका आंख बंद कर देंगे, ये याद रखिएगा। क्या कीजिएगा? सबको गौर गौर से सुनिएगा। मैयत का सबसे पहला काम ये कीजिएगा, मर गया तो उसका आंख बंद कर दीजिए। क्यों आंख बंद कर देंगे? इसलिए कि फ़अक़मदल बस, वो अपने रूह का पीछा करती है, नज़रें
اپنے روح کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے آپ کہیں پر ہیں، کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ، اچانک کوئی مر گیا تو جلدی میں کیا کریں، اس کی آنکھ کو بند کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کر دیا تھا، صحیح حدیث ہے، تو پہلے آنکھوں کو بند کر دیں۔ اس کے بعد کہیں موت کی خبر سنیں ہم اور آپ، جیسے کوئی انتقال ہو گیا تو اب تو خبر آ ہی گئی، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھنی ہے کسی کی موت کی خبر سنے تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرنے والوں کے لیے، کوئی مر گیا ہم لوگ دیکھنے جاتے ہیں، مرنے والوں کے لیے دعا دینی چاہیے، دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کو یہاں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا، کیا؟ اللہم اغفر لأبی سلمہ ورفع درجتہ، اللہ ابو سلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دینا، اس کے درجات کو بلند کرنا، یہ دعا دیتے ہیں۔ جب بیمار آدمی کے پاس کوئی، جب موت کے پاس کوئی آدمی دعا دیتا ہے، اس وقت فرشتے آمین کہتے ہوتے ہیں۔ ہم تو سب اپنے میں مست رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو دعا کرنی چاہیے، پہلے آنکھ بند کر دینا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بات اور، آپ کا بیٹا اگر چلا گیا ہو، یا بیٹی انتقال ہو گئی ہو، یا مائیں بہنیں ہیں، آپ کا شوہر انتقال ہو گیا ہو، تو ایک دعا آپ کو اور بتاتے ہیں، یہ بھی پڑھیے گا، شاید کوئی بتاتا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پاس جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رو رہی تھی، غم منا رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ کو ایک دعا سکھلاتا ہوں، وہ دعا پڑھو، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو اس سے بہتر شوہر عطا کر دے۔ تو ام سلمہ کیا کہتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی، ابو سلمہ سے بہتر میرا کون اور شوہر ہو سکتا ہے؟ کہا صبر کرو تم اور دعا کرو۔ کون سی دعا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کسی کو نہیں یاد ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ کو اللہ کے نبی نے یہ سکھلایا، پڑھتی رہی، ابھی عدت گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح ام سلمہ کا آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کر لیا۔ اب ابو سلمہ سے بہتر شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے ام سلمہ کا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے اللہ اکبر، مجھے ابو سلمہ سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر مل گئے اور میں امہات المومنین ہو گئی، یہ کم بڑی شرف کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک یہ دعا پڑھنا چاہیے، کیا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ کے بعد۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی مر گیا ہو، یہاں تک سن لیے آپ، آنکھ کیا کر دینا چاہیے؟ بند کر دیں۔ موت کی خبر سنے تو کیا پڑھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے اگر کوئی اس کا بدل چاہے تو کہا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب آگے کیا کریں؟ میت کو کیا کریں؟ اب چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہیں بھی کوئی میت ہو گیا اس کو چادر سے آپ ڈھانپ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تھا تو آپ کو یمنی چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے جو اپنے باغ میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کھولتے، چادر کو ہٹاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، آپ کے چہرے پر بوسہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی قریبی ہے میت کو بوسہ لینا چاہتا ہے تو بوسہ لے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا حضرت ابوبکر صدیق نے اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ پر جو موت آنی تھی وہ موت آ گئی، اب آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ کیا کریں؟ آپ چادر ڈھانپ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مر گیا ہو، میری مائیں اور بہنیں آپ سنیں، یہ غور سے آپ ہی لوگ زیادہ کرتے ہیں، مرنے کے بعد نوحہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب بہت اہم بات ہے۔ نوحہ مطلب زور زور سے نہیں چلانا چاہیے، نوحہ خوانی نہیں کرنا چاہیے، گریبان نہیں چاک کرنا چاہیے، دیکھیے رونے سے منع نہیں ہے، میں منع نہیں کرتا، مر گیا ہو تو کیا کرنا چاہیے جانتے ہیں؟ صبر کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہے، خاص کر کے میری مائیں ہوں، بہنیں آپ سنیں کہ اللہ اکبر، ہم لوگ عورتیں بڑی کمزور دل کی ہوتی ہیں، نہیں صبر کر پاتی ہے نا،
نہیں صبر کر پاتی۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، واقعہ یہ ہے ام سلیم کا واقعہ، میری مائیں آپ لوگوں کے لیے سنیے۔ ام سلیم نے کیسی صبر کیا تھا، دیکھیے اس کا بیٹا انتقال ہو گیا تھا، بیٹا، شوہر چلے گئے تھے کہیں سفر میں، موبائل کا تو دور تھا نہیں، بیٹا بیمار تھا، بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کے شوہر چل گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب واپس آتے ہیں ادھر بیٹا کا انتقال ہو گیا ہے، ارے بھائی بیٹا ہے، اور ماں کیا کرتی ہے، اپنے بیٹے کو گھر کے کونے میں رکھتی ہے، رکھ دیتی ہے، لاش، بیٹے کی لاش گھر میں موجود ہے۔ ماں کا صبر دیکھیے کتنا بڑا دل تھا اس کا، اور کہہ دیا تھا میرا شوہر آئے تو کوئی کچھ نہیں کہنا، ہم اپنے شوہر کو خود بتا لیں گے۔ تو کیا ہے یہ عورت کیا کرتی ہے، بنتی ہے، سنورتی ہے، سجتی بھی ہے، اور بیٹے کی لاش گھر میں، سمجھ رہے ہیں کہ لاش میرا بیٹا کا، اور عورت میک اپ کرے گی، ہاں رو رو کے حالت تو خراب ہو جائے، سجتی ہے، سنورتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اپنے شوہر کو آتی ہے، رات میں ملتے بھی ہیں، پہلے کھانا بھی کھلاتے ہیں، اب پوچھتی کیا ہے کہ سنیے جی، اگر اللہ نے کوئی امانت دیا رہے گا، اور اب آپ کو کوئی امانت دے کوئی سامان، وہ تو امانت کس کا ہے، وہ نہیں کہنا ہے، وہ جب چاہے لے سکتا ہے، مانگ سکتا ہے کہ بھائی لو میں نے دیا تھا تم کو رکھنے کے لیے، اب میرا سامان دے دو، اس پہ آپ کا کوئی زور چلے گا؟ کہا نہیں کوئی بات، وہ تو انہیں کا ہے۔ کہ اپنے بیٹے کے تعلق سے وہی سمجھو اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اٹھا لیا اس کو۔ اللہ اکبر، میری مائیں سنیے، ارے رات کو ملتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، سجتی بھی ہے، اور بیٹے کی لاش گھر پہ موجود ہے، کتنا بڑا صبر۔ تو نوحہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ آگے ایک بات اور کہہ دیں، اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو، اب آئے گی بات وہی کفن والا، تو کیا کرنا چاہیے، اس کی جنازے کو جتنا جلدی ہو سکے گھر سے اٹھا کر کے لے کے چل جانا چاہیے، سمجھ گئے؟ زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے گھر میں، زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو، اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی جنازے میں جلدی کرو، اگر وہ صالح ہے، نیک ہے، تو انہیں ان کے مقام تک جلدی پہنچا دیا کرو۔ اور جب جنازہ لے کے جایا جاتا ہے تو میں نے کہا تھا نا کہ جنازہ بولتا ہے، قدمونی قدمونی، نیک ہے تو بولتا ہے، ہم نہیں سن پاتے ہیں، انسان کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے، اگر انسان سن لے گا تو کہا کہ بے ہوش ہو کر کے بے ہوش ہو جائے، ہم نہیں سن پاتے، کہا جلدی لے چلو، اگر برا آدمی ہے تو کہتا ہے ہائے یا ویلہا این تذہبون، افسوس مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، کہاں لے کر کے جا رہے ہو، سمجھ گئے؟ تو جنازے جلدی لے کر کے جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، اب تو انتقال ہو گیا ہے، وفات کی خبر کرنا چاہیے، اعلان کرنا صحیح نہیں ہے، سن لیجئے، اعلان میں نے کہا تھا نا، یہ مائک سے جو اعلان کرتے ہیں یہ صحیح نہیں، وفات کی خبر کر دینا چاہیے، اپنے رشتہ دار کو، لوگوں کو فون کر کے بتا دینا چاہیے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں ٹائم میں اس کی نماز جنازہ ہے، اعلان کروانا یہ صحیح نہیں ہے جو مائک لے کر کے اعلان کرواتے ہیں۔ تو اس کے بعد میت کا اگر قرض ہے تو سب سے پہلے اس کی قرض اتار دینا چاہیے، سمجھ گئے؟ یہ سب باتیں بہت اہم ہے، کیوں؟ کہا کہ اس کا جب تک قرض نہیں اتارا جاتا ہے اس کا روح معلق رہتا ہے، جنت جانے تک معلق رہتا ہے، اس لیے اعلان کر دینا چاہیے کہ دیکھو میرے ابا کا کسی پر کوئی بھی قرضہ ہو، پہلی فرصت میں اس کا قرض ادا کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد ایک آخری بات ہے کہ کسی کا شوہر اگر انتقال ہو گیا ہو تو میری مائیں یا بہنیں آپ سنیے، کسی کا شوہر انتقال ہو گیا ہو تو عورت عدت گزارے گی کتنے دن؟ کتنے دن؟ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی، اور کہاں؟ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی وہ، اور 4 مہینہ 10 دن تک وہ میک اپ نہیں کرے گی، کاجل نہیں لگائے گی، بھڑکیلا لباس نہیں پہنے گی، کتنا دن؟ 4 مہینہ 10 دن، سنیے، اور کہاں عدت گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، اور یہ 4 مہینے میں وہ پورا میک اپ اور جیسے لوگ کرتی ہے اور کاجل وغیرہ اور بھڑکیلا لباس پہن کر کے باہر نہیں نکلے گی۔ اب چلیے کوئی شخص انتقال ہو گیا ہے تو اب اس کو نہلانا ہے، کیسے نہلایا جائے اور کیسے پہنایا جائے یہ اب ہم سیکھیں گے پریکٹیکلی طور پر۔ اس کے بعد یہ ہے اور بعد میں بتایا جائے گا کہ جنازے کی نماز پڑھنے کا پھر طریقہ کیا ہے اور دفنانے کا طریقہ کیا ہے، وقت رہا تو، لیکن آئیے اب دیکھتے ہیں اتنا کرنے کے بعد کہ اس کو کیسے غسل دیا جائے اور کیسے کفنایا جائے، یہ سیکھ لیجئے، پریکٹیکلی ہوگا۔ 2-3 ٹھو عورتوں میں سے سیکھ لیجئے غور سے، وہاں سے کہاں کیا ہے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو کال کر کے پوچھئے، اور یہاں مرد میں سے 2-4 ٹھو ضرور سیکھ لیجئے کہ کیسے میت کو غسل دیا جائے۔ لے کے آئیے سب راشد بھائی کیا کیا ہے۔
بسم اللہ.